اور اس وقت آپ کو براہ راست چلیں گے قومی اسمبلی، جہاں پر خواجہ اعجاز حسن اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان کا جو کہ ایک یونانیمس جذبہ ہے، جو افواج پاکستان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ریسپانسبل اسٹیٹسمنٹ کے ساتھ پاکستان اپنی سفارتی سطح پر اپنے آپ کو ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ، پرامن اسٹیٹ پوری دنیا سے مذاکرات کر رہا ہے، وہاں پر ہندوستان نہ صرف ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو مودی اور مودی کے ہم نواؤں سے فوری طور پر مستعفی ہونے کی اپیل کرنی چاہیے۔ ہندوستان کے اندر مودی کی رول آف جو گورننس ہے اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، کیونکہ نہ صرف اس نے پلوامہ اٹیک میں، پہلگام اٹیک میں بغیر تحقیقات کرے بے گناہ معصوم لوگوں کے اوپر بمباری کی، مساجد کو شہید کیا۔ مساجد کو شہید کرنے کا جو یہ نیریٹو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی بابری مسجد کو شہید کرنے والا نیریٹو ہے۔ یہ مساجد کو نہیں بلکہ عالم اسلام کے خلاف اس کا ایک نیریٹو تھا، اور ان مساجد کو شہید کر کے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے بڑے ٹارگٹ اچیو کیے۔ 9 سال اور 5 سال کے بہن بھائیوں کو شہید کر کے بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی دہشت گرد وہاں پہ مار گرائے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا کہ پورے بین الاقوامی ابلاغ عامہ کو لے جا کر ان جگہوں کا وزٹ کرایا، پوری دنیا کے سامنے دکھایا، اور پھر یہ سندور، ایک چٹکی سندور کی قیمت بھارت کے 1.25 ارب لوگ پوچھے مودی سے کہ یہ جو ایک چٹکی سندور تمہاری 5 طیاروں کے عوض گئی ہے، آخر یہ سودا کس نے کیا؟ یہ پوچھا جائے کہ یہ آپریشن سندور کو افواج پاکستان نے آپریشن ودوا بنا دیا۔ آج آپریشن سندور جو ہے آپریشن ودوا میں تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ ودوائیں پوچھے مودی سے کہ ہمارے سندور کو مٹانے کی قیمت تم نے کیا وصول کری۔ اسی طریقے سے یہاں پر اپوزیشن لیڈر صاحب نے بہت سارے پاکستان کے اندر کے معاملات کو بیان کیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایوان کے اندر اپوزیشن لیڈر صاحب کو بہت ذمہ دارانہ تقریر کرنی چاہیے۔ ان کی اوپننگ اسپیچ تھی، لیکن اوپننگ اسپیچ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہی شروع کر دی انہوں نے، اور انہوں نے پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے بلا وجہ کے ایسے حقائق کے مثال کے طور پر آپ بلوچستان میں سیلفی نہیں لے سکتے۔ اچھا، اب یہ کوئی بات کرنے کی تھی کہ بلوچستان میں کون سیلفی تو سب لے سکتے ہیں؟ ہاں، آپ آ جائیں موٹر سائیکل پہ کبھی کراچی اور موبائل لے کر، تو آپ سیلفی تو چھوڑیں، موبائل ہی نہیں ملے گا آپ کو، اور اگر آپ کہیں موٹر سائیکل پہ بچ آ گئے تو ڈمپر نپٹا کے چلا جائے گا۔ تو یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہندوستان کے اندر تو اس طرح کے ہندوستان کے تو لائن لگی ہوئی ہے۔ کشمیر کا 370 آپ کو وہ بتانا چاہیے تھا۔ گجرات میں سکر ہزاروں مسلمانوں کا خون اس سرکار کے اوپر موجود ہے، وہ بتانا چاہیے تھا۔ بابری مسجد کینیڈا میں خالصتان کے لیڈر کو مارا گیا، وہ بتانا چاہیے تھا۔ منی پور آسام کے اندر کرسچنز کو، ہزاروں کرسچنز کا قتل عام کیا گیا۔ ناگالینڈ موومنٹ کے اندر آج بھی وہاں پہ قتل عام چل رہا ہے، وہاں پہ ایتھنک وار چل رہی ہے۔ اسی طرح جھارکھنڈ پٹھان کوٹ، وہاں پر بھی ان کے اندر داخلی معاملات چل رہے ہیں، سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے کشمیر میں جو کچھ ہندوستان سینکڑوں شہادتوں کے ساتھ آج سر فہرست ہے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہائیڈل ٹیررزم ہے، یہ سارے پروف ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایسا، ہندوستان کے اندر تو لائن لگی ہوئی ہے ان کے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا جناب کہ پانی کے اوپر ضرور یہ بات کروں گا کہ بقول شاعر کے وقت آیا تو جان دیں گے اور سر دیں گے، وقت آیا تو جان دیں گے اور سر دیں گے، مگر تبے نہ کبھی اپنے بام و در دیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم کربلا کے فاتح ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی بند کر دیں گے۔ تو یہ ہندوستان کے سرکار کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پانی کی سیاست جو اب انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر کے کی ہے، اور خاص طور پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اسپیکر صاحب کہ یہ صرف مودی کا نہیں، اب یہ ہندوستان کے امن پسند لوگوں کی بھی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ہندوستان میں جنگ سے نفرت کرنے والوں کے لیے بھی
بقا کا مسئلہ ہے. اب انہیں یہ سوچنا پڑے گا, چاہے وہاں کے مسلمان ہوں, چاہے وہاں کے امن پسند ہندو ہوں یا کرسچنز ہوں, جو کہ وہاں پر مودی فیشزم کی وجہ سے بربریت کا شکار ہیں, وہاں پر اکنامک ڈیپریویشن کا شکار ہیں. یہ اب انہیں سوال کرنا پڑے گا کہ ایک جمہوری یا ایک سیکولر ہندوستان ہونے چاہیے یا مودی کا فیشسٹ ہندوستان ہونے چاہیے. اور یہ تمام پیس لونگ, they should accountable Modi government. اور they should ask what goal the Modi have achieved. What goal the Modi have achieved after this innocent killing in the Pakistan by losing the 5. اور رافیل کی بات ہوئی اسپیکر صاحب, بڑی مزے کی بات ہے کہ مودی صاحب نے کہا 2019 میں وہ جو ان کے پائلٹ آئے تھے چائے پینے والے, تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر ہم پاکستان کو بتاتے. یقین کریں فرانس پریشان ہو گیا اور رافیل آدھی قیمت پہ کوئی نہیں لے رہا. مجھے تو ایسا لگ رہا وہ لی مارکیٹ چاکی واڑا پہ نہ چلایا اس کا اسکریپ کہ بھائی آدھی قیمت میں 25,000 روپے مہینے پہ لے لو کم از کم. یعنی ایسے لوگ جس کو ہندوستان نے اپنی آنکھوں پہ بٹھایا, رافیل میں بٹھایا, جو گدھے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھے, ان کو جنگ میں بھیج دیا رافیل دے کر. تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر ایک اور بات ہوئی, کہنے کہ جی بڑے پرندے آ گئے. ایک بڑی سیاسی ٹویٹ کی کسی نے کہ اب ہندوستان کے بعد بڑے پرندے آ گئے, لیکن یہ نہیں پتا تھا یہاں بڑے پرندوں کے شکاری پہلے سے موجود ہیں, اور جیسے بڑے پرندے آئے بڑے شکاری ہضم کر گئے ان کو, اور اب مزید بڑے پرندے آئیں گے تو ہمارے بڑے شکاری انشاءاللہ تعالی. اسپیکر صاحب بس اس کے بعد میں آخر میں اپنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بڑا سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر اس موقع پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات اور ان کی بے لوث پاکستان کی جو محبت ہے اس سے روگردانی کی جائے تو میرا خیال ہے ان کی روح کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یقیناً حکومت پاکستان, عسکری قیادت جنہوں نے اس دور میں ہمیں نیوکلیئر بام بنانے, نیوکلیئر طاقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, لیکن وہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تعلیمی خدمات ہمارے لیے آج پاکستان میں فخر کا باعث ہیں. اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ میں آرمی چیف اور تمام ایئر چیف, نیول چیف, وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی تمام قیادت سے یہ گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ, پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے. شعر تبدیل کر لیتے ہیں. مودی کے تکبر کو چکنا چور ہونا چاہیے, وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے. صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی ہار مان لے, صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی ہار مان لے, وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. تھینک یو. شکریہ جی. کیل داس صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب, پہلگام کی آڑ میں بھارت کے جنگی جنون سوار وزیر اعظم کی جانب سے اسلام کو, مسلمان کو نشانہ بنایا ہے, اور جو پاکستان میں 3 مساجد پہ حملہ کیا, شہید کیا, ان کو ان کی بے حرمتی کی ہے, اور ہمارے معصوم بچوں کو, خواتین, بزرگوں اور شہریوں کو شہید کیا, اور سویلین پہ یہ حملہ ہے. میں ایک پاکستانی, ایک محب وطن ہندو, اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت کا وزیر اعظم اسلام دشمنی پہ اتر آیا ہے, یہ اس خطے میں 2 مذہبوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی اور دنیا میں اپنے دہشت گردی کی راج سے اس دنیا میں امن کے لیے یہ خطرہ ہے. اور یہ بھی کہنا کہ یہ جو دہشت گردی ہے
इसका मुसलमानों से ताल्लुक है, इस्लाम से ताल्लुक है, तो मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्द का ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना हिंदू मजहब से ताल्लुक है, ना किसी और मजहब से ताल्लुक है। दहशतगर्द है, जिस तरह मोदी एक दहशतगर्द है जिन्होंने गुजरात में मासूम इंसानों का, मासूम मुसलमानों का खून बहाया, जिस तरह हमारे कश्मीरी भाइयों पे वो बर्बरियत और जबर जुल्म ढा रहा है। मगर मुझे अफसोस होता है कि ये जो तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ रही है, जिस तरह पाकिस्तान में वो जारियत करके आ रहा है, ये सब की आंखें इस पे बंद क्यों है? जिस तरह गजा में मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे जुल्म होता है, आंखें बंद होती है, इसी तरह कश्मीरियों पे, इसी तरह आज पाकिस्तान के नियत शहरों पे इस तरह हमले कर रहे हैं। मैं मोदी को बताना चाहता हूं पाकिस्तान से कि मोदी, आप याद रखना, आपको भारत में कोई सत्य, आपको राम राम सत्य करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप ऐसी कौम से आपने पंगा लिया है, याद रखना आप। और आप ये समझते हैं कि अमन की बात करना कोई कमजोरी है। बिल्कुल हमारी कमजोरी अमन की बात करना नहीं है। अमन के लिए, इस खिते के अमन के लिए, इस दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी है। आप हम पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए दहशतगर्दी में हमारे 90,000 सिविलियन और अफवाज ने कुर्बानियां दी है, जानों की, मईशत की। और हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार खड़े हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये इल्जाम आप हम पे लगाकर हमें आप दहशतगर्द कहेंगे, तो ये दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आपकी फैलेगी। तो आप ये बात नहीं कर सकते। दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं जंग करूंगा। युद्ध जो है वो अर्जुन करता है, रावण कभी जंग नहीं करता। रावण एक जालिम है और तकब्बुर और अना से भरा हुआ है, और उस